بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ الثانی الاستدلال بمفہوم الوصف۔ ہماری بحث ہے ظنون معتبرہ یا امارات۔ ظن معتبر کو امارہ کہتے ہیں، امارات ظنون معتبرہ۔ ان میں سے ایک ہے خبر واحد۔ تو خبر واحد کی حجیت پر چند آیات سے استدلال کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی آیت تھی آیت نبأ، جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 ہے۔ آیت نبأ، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اس آیت کے ذریعے سے ایک تو مفہوم شرط کے ساتھ استدلال کیا گیا ہے، وہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ ایک مفہوم وصف کے ساتھ بھی اس آیت کے ذریعے خبر واحد کی حجیت پر استدلال کیا گیا ہے، مفہوم وصف کے ذریعے سے، یعنی اس آیت کا مفہوم وصف پہلے بھی اشارہ کیا ہے۔ اگر آپ کی ساری توجہ ہو اس موضوع پر تو وہ ہو جائے گا مفہوم شرط، اگر آپ کی توجہ ہو وصف کی طرف تو وہ ہو جائے گا مفہوم وصف۔ اس مفہوم وصف کے ذریعے سے خبر واحد کی حجیت پر استدلال اس آیت کریمہ سے، آیت نبأ سے۔ دیکھیے، آیت کریمہ کہتی ہے کہ ان جاءکم فاسق فتبینوا، یعنی تبین موقوف ہے، معلق ہے ایک وصف پر۔ وہ وصف کیا ہے؟ فاسق ہونا۔ یعنی آیت کہہ رہی ہے اگر خبر دینے والا فاسق ہے تو پھر تبینوا، پھر تبین واجب ہے۔ توجہ کریں گے، آیت کہہ رہی ہے کہ اگر خبر دینے والا فاسق ہے تو تبین کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ٹھیک؟ اچھا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ مثلا جیسے میں ایک اور مثال دیتا ہوں، کوئی کہتا ہے، وصف کو سمجھیں، اکرم العالم العادلہ، تو اکرام مربوط ہے ہر عالم سے نہیں، اس کی صفت کیا ہے؟ وہ عالم جو عادل ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی عالم عادل کا اکرام واجب ہے۔ اگر کوئی یہ وصف منتفی ہو جائے، عالم ہو لیکن عادل نہ ہو، تو پھر اکرام بھی واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر خبر دینے والا فاسق ہے تو تبین کرو، لیکن اگر خبر دینے والا، یعنی یہ وصف منتفی ہو رہا ہو، خبر دینے والا فاسق نہ ہو، یعنی کیا مطلب؟ وہ خبر دینے والا عادل ہو تو پھر وہاں تبین ضروری نہیں ہے۔ یہ آیت کہہ رہی ہے نا، وصف کو مد نظر کے آیت کہہ رہی ہے تبینوا تب ہے جب مخبر فاسق ہو، اگر مخبر عادل ہے پھر تبین واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، اچھا اب فرض کرتے ہیں کہ خبر دینے والا عادل ہے اور تبین واجب نہیں ہے۔ اب جب وہ عادل ہے، تبین واجب نہیں ہے، آیت کا مفہوم یہ کہتے ہیں تبین ضروری نہیں ہے، تو اس کی بات کو کیا اہمیت دیں، اس کے ساتھ کیا کریں ہم؟ اگر ہم کہیں کہ بھی نہیں، اس کی بات حجت نہیں ہے، خبر عادل کی بات کو رد کر دو، چھوڑ دو، اس کے مطابق عمل نہ کرو، یہ ایک بالکل غلط احتمال ہے۔ یہ نقطہ اصل میں ان کے استدلال جو مفہوم وصف کے ذریعے استدلال کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ خبر عادل میں تبین ضروری، تو کیا کرنا ضروری ہے؟ کیا کریں اس خبر کے ساتھ، خبر عادل کے ساتھ؟ اگر ہم یہ کہیں کہ جناب اس کی بات کو قبول نہ کرو
تو یہ غلط احتمال ہے. کیوں؟ آپ نے کہا فاسق کی خبر میں تبین کے بعد عمل کر لو، تبین کر لو تو پھر فاسق کی خبر پر عمل کر لو. ادھر سے آپ خبر عادل میں کہتے ہیں اس کے وہ حجت نہیں ہے، اس کی پرواہ نہ کرو، اس کو رد کر دو. اس کا مطلب ہے پھر خبر عادل خبر فاسق سے زیادہ بری ہو جائے گی، جبکہ ذہن اس کو تسلیم حتماً خبر عادل کی اہمیت زیادہ ہے کس سے. اب جب خبر عادل کی حجیت کا اگر آپ انکار کریں، حجیت کے انکار کا مطلب ہے اس کو چھوڑ دو. اس کو چھوڑ دینے کا مطلب ہے اس کی پوزیشن، اس کی حالت خبر فاسق سے بھی بری ہو جائے، جبکہ کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ بھی تبین کے ساتھ فاسق کی خبر کو قبول کر لو لیکن خبر عادل کو آپ قبول نہ کرو. یہ نہیں ہے. مفہوم وصف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں عادل کی خبر میں تبین واجب نہیں ہے. تبین واجب نہیں ہے یعنی اس کی بات کو قبول کر لو اور اس کی بات میں تحقیق کی ضرورت بھی نہیں ہے، جو کہے وہ تمہارے لیے حجت ہے، اس کو کیا کرو؟ قبول کرو. ٹھیک ہے جی. خلاصہ یہ کہ دو چیزیں مد نظر ہیں جو استدلال انہوں نے کیا نا مفہوم وصف کے. دو چیزیں. نمبر ایک، وجوب تبین کب ہے؟ یا خبر دینے والا فاسق ہو. خبر عادل میں تبین ضروری نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جب خبر عادل میں تبین واجب نہیں ہے، ادھر سے آپ کہیں کہ خبر عادل حجت نہیں ہے، تو اس کی پوزیشن خبر فاسق سے بھی بری ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں خبر عادل کو قبول کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اس میں تبین بھی واجب نہیں ہے. تبین واجب نہیں ہے کا مطلب ہے اس کی خبر کو آپ قبول کریں، اس کا مطلب ہے اس کی خبر آپ کے لیے حجت ہے. صاحب کتاب ایک آدھی لائن میں پوری بات کا جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں ہم اصل مفہوم وصف کے قائل ہی نہیں ہیں. وصف اصل مفہوم ہی بات ہی ختم ہو گئی. سال باب انتفاع موضوع ہے. اصل وصف موضوع ہی نہیں، مفہوم ہی نہیں رکھتا. پیچھے بات ہو چکی ہے. ہمارے نزدیک وصف مفہوم نہیں رکھتا. وسلام بات ہی ختم ہو گئی. چونکہ یہ ان کا سارا زور تھا مفہوم وصف کے. اس کا مطلب ہے وصف مفہوم رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اصل وصف مفہوم ہی. اس کو پڑھ لیں پھر آگے پڑھتے ہیں. الثانی، اول کیا تھا؟ الاستدلال بمفہوم الشرط. دوسرا ہے الاستدلال بمفہوم آیات نبأ کے ذریعے، مفہوم وصف کے ذریعے استدلال. وطریقۃ الاستدلال بہی کا مرجع مفہوم وصف. مفہوم وصف کے ساتھ استدلال کا طریقہ واضح ہے. کیسے؟ لأنہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ جو ہے، علقا وجوب التبین علی کون المخبر فاسقا. اللہ تعالیٰ نے وجوب تبین کو معلق کر دیا ہے کہ خبر دینے والا فاسق ہو. یعنی تبین کب واجب ہے؟ خبر دینے والا فاسق ہو. وَهُوَ يَدُلُّ عَلَىٰ عَدَمِ وُجُوبِ التَّبَيُّنِ فِي خبر العادل. دیکھیے تبینو اگر خبر دینے والا فاسق ہو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر خبر دینے والا عادل ہو پھر تبین واجب. جیسے وہ انہوں نے کہا زکوٰۃ کی باس میں ہے فی الغنم الصائمۃ زکوٰۃ، یا میں نے مثال دی ہے اکرم العالم العادلہ. تو عادل جب وصف منتفی ہو جائے گا تو حکم بھی منتفی ہوگا. ادھر کہتے ہیں غنم صائمہ میں زکوٰۃ ہے. اس کا مطلب یہ دلالت کرتا ہے غنم معلوفہ پر زکوٰۃ نہیں ہے. الدال علی عدمہا فی المعلوف ہے. اس کا مطلب ہے جو غنم معلوف ہے اس میں زکوٰۃ. یعنی جب وصف منتفی ہو جائے گا حکم بھی منتفی ہو جائے گا. دیکھیے اب تک یہ نتیجہ نکلا کہ تبین موقوف ہے خبر فاسق پر. اگر خبر عادل ہے تبین واجب نہیں ہے. یہ اب تک کی بات. وَإِذَا لم یجب التثبت عند اخبار العادل. اب ثابت ہو گیا کہ جب عادل خبر دے تو تبین واجب نہیں ہے، تو کیا کریں؟ اب اما ان یجب القبول، یا تو آپ عادل کی خبر کو، وہو المطلوب، اس کا مطلب ہے خبر عادل چاہے وہ خبر واحدی کیوں نہ ہو، چاہے وہ زن آوری کیوں نہ ہو، اگر خبر عادل ہے
تو وہ آپ کے لیے حجت ہے۔ مقام افتاء میں جب آپ تشریف فرمائیں، اگر خبر عادل آ گئی تو اس کے مطابق آپ فتویٰ دے دیں۔ اگر رد یا ہم کہیں نہیں ٹھیک ہے تبین بھی واجب نہیں ہے، خبر عادل میں تبین واجب، ادھر سے ہم اس کو قبول بھی نہیں کرتے، اس کی اہمیت بھی نہیں ہے، اس کی یہ حجیت بھی نہیں رکھتا ہے، فیلزم، اس کا لازمہ یہ ہے ان یکون خبر العادل اسوأ حالا من خبر الفاسق، اس کا مطلب ہے پھر خبر عادل زیادہ برا ہو خبر فاسق سے۔ کیوں؟ لأن خبر الفاسق یتبین عنہ فیعمل بہ، خبر فاسق کا تبین کیا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا عند ظہور صحت، جب تبین کے بعد پتہ چلے بات اس کی صحیح ہے۔ وَأَمَّا خبر العادل، خبر عادل کے بارے میں آپ کریں فیترک، اس کو چھوڑ دیا جائے، وَلَا يُعْمَلُ بِهِ مطلقاً، اس پر مطلقاً عمل نہ کریں، تو اس کا مطلب ہے پھر خبر عادل کی حالت زیادہ بری ہو کہ سے، جبکہ یہ اس احتمال کو کوئی بھی قبول، لہذا ثابت یہ ہوا، سنیں، تبین کا وجوب موقوف ہے کس پر؟ یہ خلاصہ استدلال، تبین کا وجوب موقوف ہے خبر فاسق پر۔ جب خبر عادل ہو تو اس کا مطلب ہے تبین واجب نہیں ہے، جب تبین واجب نہیں ہے تو حتماً تبین واجب نہ ہونے کا مطلب یہ کہ اس کی بات کو آپ کیا کر لیں، قبول کر لیں، یعنی اس کی خبر آپ کے لیے حجت ہے، چاہے وہ ظن آور ہو یا علم آور ہو۔ سمجھ آ گئی بات؟ یلاحظ علیہ، اس پر اعتراض، بما مرہ، جو گزر چکا ہے، من عدم دلالت الجملۃ الوصفیۃ علی المفہوم، ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں اصلاً جملہ وصفیہ مفہوم پر دلالت ہی نہیں کرتا، بلکہ کہتے ہیں یہ مفہوم لقب کے ساتھ زیادہ مشابہ ہے۔ یہ بات ختم، کتاب بند کر دیں ایک منٹ۔ یہ پہلی آیت کے ساتھ، آیت نبا کے ساتھ جو خبر واحد کی حجیت پر استدلال کیا گیا ہے، صاحب کتاب نے اس کو قبول نہ، جو وہ استدلال جو مفہوم شرط کے ذریعے کیا گیا ہے اس پر بھی اشکالات کیے ہیں، اور جو مفہوم وصف کے ذریعے انہوں نے استدلال کیا اس پر بھی اشکال کر دیا۔ اس کا مطلب ہے صاحب کتاب کے نزدیک آیت نبا سے خبر واحد کی حجیت ثابت نہیں ہوتی۔ ٹھیک، کہتے ہیں ایک اور آیت ہے جس کو آیت نفر کہا جاتا ہے۔ نفر کا معنی کوچ کرنا، نکلنا، گھروں کو چھوڑ دینا۔ یہ آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 122، سورہ توبہ آیت نمبر 122، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب مومن نکل کھڑے ہوں، سب کے سب کوچ کریں، بلکہ یعنی سب کی ذمہ داری نہیں، بلکہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ، پھر کیوں نہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے، کیوں؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کی سمجھ پیدا کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، پھر جب اپنی قوم کی طرف واپس ہیں تو انہیں تنبیہ کریں، انہیں انذار کریں، انہیں ڈرائیں، ٹھیک ہے جی، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ ہلاکت سے بچے رہیں۔ اس آیت کو نام دیا گیا ہے آیت نفر۔ نفر کا معنی جیسے میں نے بتایا کیا معنی ہے؟ کوچ کرنا، ٹھیک ہے جی۔ یہ آیت کہتی ہے کہ تفقہ فی الدین کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سب پر واجب نہیں کہ سارے کے سارے جناب سارے ہر کام چھوڑے مدرسوں میں داخل ہو جائیں، یہ واجب نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں فرماتے ہیں یہ آپ چونکہ انسان سوشل اینیمل ہے، مدنی للطبع ہے، اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا، تو ہم مجبور ہیں ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ دیکھیے اگر کسی علاقے میں کوئی بھی ڈاکٹر نہ ہو پھر سب پر واجب ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، اگر کچھ اقدام شروع کر دیں تو باقیوں سے وجوب کیا ہو جائے گا؟ ساکت ہو جائے گا۔ کسی علاقے میں کوئی بھی درزی نہیں ہے، کپڑے سلوانے کیا کریں گے؟ یہ سیرت اقلا ہے، بعض لوگ ان میں سے درزی بن جاتے ہیں، بعض لوگ سبزی بیچتے ہیں، بعض لوگ گوشت بیچتے ہیں، بعض لوگ جناب الیکٹریشین کا سامان بیچتے ہیں، تو یہ ایک اقلائی سیرت ہے کہ وہ زندگی کے تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کوئی کون سا شعبہ اختیار کرتا ہے، کوئی
اسی طرح علم دین حاصل کرنا بھی سب پر واجب نہیں ہے، یعنی یہ واجب نہیں کہ سارے کے سارے، مثلا یہ جیسا کہ یہ واجب نہیں سارے کے سارے ڈاکٹر بن جائیں، سارے کے سارے درزی بن جائیں، سارے کے سارے وہ مثلا سبزی بیچنے لگ جائیں، نہیں، کچھ سبزی بیچنے والے، کچھ ڈاکٹر ہوں گے، کچھ درزی ہوں گے وغیرہ وغیرہ، تو کچھ لوگ ہونے چاہیے جو علم دین حاصل کریں۔ اس کا آیت مبارکہ کہہ رہی ہے کچھ لوگوں پر واجب ہے، کچھ فرقہ، یعنی ہر قوم اور طائفہ کا ایک گروہ ہونا چاہیے جو جا کر کیا کرے، علم دین حاصل کرے۔ اچھا جی، ہر قوم، آیت کہتی ہے ہر قوم اور ہر طائفہ سے ایک گروہ جانا چاہیے، کس کے لیے؟ علم دین حاصل کریں۔ اچھا، آیت کہتی ہے جب یہ لوگ علم دین حاصل کر لینا تو کیا کریں؟ واپس آ کر اپنی قوم کو انذار کریں، ان کو ڈرائیں، ان کو خدا کی طرف متوجہ کریں، نافرمانیوں سے بچائیں، بتائیں ان کو بھی اگر آپ نافرمانی کریں گے تو یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو تحصیل بعض لوگ جو ہیں علم دین حاصل کریں، واپس آ کر کیا کریں؟ وہ اپنی قوم کو انذار کریں، قوم کو ڈرائیں، یعنی جو لوگ تحصیل علم کے لیے نہیں گئے، جو پیچھے ہیں، ان پر واجب ہے وہ ان انذار کرنے والوں کی بات پر عمل کریں۔ ذرا استدلال کو ذہن میں رکھنا ہے، ایک ایک پوائنٹ کو ملانا ہے۔ آیت کریے بعض لوگ کیا کریں؟ کوچ کریں، وہ دین کا علم حاصل کر کے واپس آ کر کیا کریں؟ انذار کریں۔ جو لوگ نہیں گئے تھے ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ وہ ان انذار کرنے والی بات کو، ان کی باتوں کو سنیں، ان کی باتوں کو قبول کریں، یعنی لوگوں پر واجب ہے کہ انذار کرنے والوں کی بات کو سنیں، ٹھیک۔ اچھا، اگر ہم ادھر سے کہیں وہ آ کر انذار کریں، ادھر سے کہیں لوگوں کے لیے ان کی بات سننا واجب نہیں ہے، تو پھر انذار کرنا لغو ہوگا۔ ادھر سے ہم کہتے کیا کریں؟ ایک گروہ جائے علم دین حاصل کرے، واپس آ کر انذار کرے، واجب ہے۔ ادھر سے جو باقی ماندوں نے کہا بھی تمہارا ان کی بات کو اہمیت دینا ضروری، اس کا مطلب پھر انذار کیا ہو جائے گا؟ لغو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ادھر سے آیت کریمہ میں یہ شرط نہیں ہے کہ انذار کرنے والوں کے انذار سے اور ان کی بات سے آپ کو علم حاصل ہو، آپ کو قطع ہو، ٹھیک ہے جی، تب جا کر انذار کرنے والوں کے انذار پر عمل کرو۔ یعنی آیت صرف علم اور قطع والی صورت کو بیان، اس حوالے سے آیت کیا ہے؟ مطلق ہے۔ کیا مطلب؟ چاہے انذار کرنے والوں کا انذار علم کا موجب بنے یا علم کا موجب نہ ہو بلکہ ظن کا موجب ہے، تب بھی واجب ہے انذار کرنے والوں کی بات کو سننا، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انذار کرنے والے اگر خبر واحد بھی ہیں تب بھی ان کی بات کو سننا واجب ہے، وگرنہ انذار لغو ثابت ہوگا۔ سمجھا کی بات؟ یہ ہے ان کا استدلال آیت نفر کے ذریعے۔ خلاصہ استدلال، توجہ فرمائیں، آیت کریمہ میں آپ 3-4 مرلے، اگر آپ اس کو لکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح آپ لکھ لیں، یعنی آپ اس کا خلاصہ 3-4 نکات میں کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، آیت کہہ رہی ہے کہ نفر واجب ہے، بعض افراد کا کوچ کرنا واجب ہے۔ اس نفر کی غایت کیا ہے؟ کیوں نفر کریں؟ نفر کی غایت کیا ہے؟ ہاں جی بھئی انذار ہے نا، نفر کی غایت کیا ہے؟ کیوں؟ اچھا، نفر کریں وہ تاکہ وہ کیا کریں؟ وہ جا کر علم دین حاصل کریں اور واپس آئیں، وہ لوگوں کو انذار کریں۔ تو نفر کا جو وہ مقصد ہے وہ کیا ہے؟ انذار۔ کہتے ایک قانون ہے غایت الواجب واجب، نفر کا جو مقصد ہے وہ بھی واجب ہوگا۔ نفر کیا جاتا ہے تاکہ انذار کریں گے، اس کا مطلب جب نفر واجب ہے تو انذار بھی واجب ہوگا، یعنی اس کا مطلب ہے ان پر واجب ہے وہ واپس آ کر لوگوں کو انذار کریں، ڈرائیں۔ ایک بات۔ اچھا جی، اگر انذار واجب ہے تو منذر کی بات کو ماننا بھی واجب ہوگا، وگرنہ انذار کیا ہوگا؟ لغو ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ منذر کی بات ماننا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگلی بات، منذر کی بات ماننے اور اس پر عمل کرنے کے حوالے سے آیت مطلق ہے، علم کی شرط نہیں ہے کہ آپ کو انذار کرانے والوں کی بات سے آپ کو علم حاصل ہو جائے، بلکہ
یعنی چاہے وہ انذار کرنے والوں وہ منذرین متواتر ہوں تب بھی، اگر وہ خبر واحد ہوں تب بھی، اگر آپ نے انذار کرنے والوں کی بات کی پرواہ نہ کی، چاہے وہ متواتر ہوں یا خبر واحد ہوں، پھر انذار کیا ہوگا؟ لغو آئے گا۔ لہٰذا اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے منذر کی بات سے علم حاصل ہو یا وہ کیا ہو، اس سے زن حاصل ہو، تب بھی اس کو کیا کرو؟ اہمیت دو، اس کی بات کو سنو۔ اس کی بات کو سننے کا مطلب ہے یعنی خبر واحد کی حجیت۔ پس یہ آیت کہتی ہے کہ خبر واحد، وہ منذر اگر خبر واحد ہے تب بھی اس کی بات ماننا واجب ہے۔ واجب ہے کا مطلب ہے حجیت خبر واحد۔ یہ ہے استدلال۔ صاحب کتاب اس کا جواب دیتے ہیں، وہ جناب فرماتے ہیں پہلا جواب یہ ہے، ٹھیک ہے آیت کہتی ہے کہ بعض افراد پر نفر واجب ہے، اور وہ نفر کے بعد وہ کیا کریں؟ تفقع کریں، تفقع بھی واجب ہے، اور اس کے بعد واپس آ کر انذار بھی۔ ہم ساری باتیں تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ کے استدلال کا سارا نقطہ یہ تھا کہ آیت مطلق ہے۔ آپ نے اطلاق سے ثابت کیا۔ آیت کہتی ہے چاہے انذار کرنے والے متواتر ہوں یا خبر واحد ہوں، یہی تھا نا آپ کا سارا زور تھا۔ آیت کے اطلاق سے آپ نے ثابت کیا ہے حجیت خبر واحد کو۔ جناب آپ کو معلوم ہے کہ اطلاق کچھ مقدمات حکمت کا مرہون منت ہے۔ اطلاق سے تمسک کرنے کے لیے مقدمات حکمت کا ہونا، مقدمات حکمت میں سے ایک یہ ہے کہ متکلم مقام بیان میں ہو۔ اگر متکلم مقام بیان میں ہو اور اطلاق کی دوسری شرائط بھی موجود ہوں اور متکلم کوئی قید نہ لگے، تب جا کر اطلاق سے کیا کریں گے؟ تمسک کریں گے۔ لیکن اگر متکلم مقام بیان میں نہ ہو تو وہاں اطلاق کے ساتھ تمسک نہیں کر سکتے۔ اس آیت میں بھی صرف اللہ جس چیز کے مقام بیان میں ہے وہ یہ ہے کہ نفر واجب ہے، انذار واجب ہے، تعلیم دین واجب ہے، یہ چیزیں واجب ہیں۔ اس آیت اس حوالے سے اصل مقام بیان میں نہیں ہے کہ وہ کیا ہو، وہ خبر وہ مثلا علم آور ہو یا علم آور نہ ہو۔ اس چیز کے مقام بیان میں ہی نہیں ہے۔ جب اس چیز کے مقام بیان میں نہیں ہے تو پھر یہاں پر اس کے اطلاق سے بھی آپ اس کے اطلاق سے خبر واحد کی حجیت کو ثابت دیکھیے۔ کتاب میں بتاتا ہوں آپ کو، مزید بھی نقطے ہیں۔ آیت النفر، قال سبحانہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے مومنین وہ کوچ کریں، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ فلولا نفر، کیوں نہ ایسا ہو کہ کوچ کرے من کل فرقۃ منہم طائفۃ، ہر قوم کا ایک گروہ، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین میں وہ تفقہ کریں، یعنی علم دین حاصل کریں، ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، اور جب وہ واپس ہیں تو وہ قوم کو انذار کریں، لعلہم یحذرون، تاکہ قوم ان سے ڈرے اور وہ عمل کریں۔ تشیر الآیت الی السیرۃ المستمرۃ بین العقلاء، آیت اشارہ کر رہی ہے اس سیرت کی طرف جو سیرت جاری و ساری ہے عقلاء کے درمیان۔ وہ کیا؟ من تقسیم العمل بین الافراد، افراد میں عمل تقسیم ہے نا، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی درزی ہے، کوئی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اذ لولا ذالک لاختل النظام، سارے کے سارے ڈاکٹر بن جائیں، کپڑے کیسے سلوائیں گے؟ سارے کے سارے درزی بن جائیں، علاج کیسے کروائیں گے؟ اگر ایسا نہ ہو، تقسیم کار نہ ہو، تو پھر زندگی کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا۔ ولا تشذ عن ذلک مسئلۃ الانذار والتعلیم والتعلم، انذار، تعلیم اور تعلم کا مسئلہ بھی اس سے کام نہیں ہے، یعنی وہ بھی اسی طرح ہے۔ اس میں بھی واجب یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے عالم دین جا کے مدرسے میں داخل ہو جائے، بلکہ کچھ افراد ہوں جو انذار، تعلیم اور تعلم کے مسئلے کو اہمیت دیں۔ فلا يمكن ان ينفر المسلم مؤمنون کافہ لتحصیل احکام شریعہ، یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ جا کے مدرسوں میں داخل ہو جائیں۔ ولیکن لماذا لا ينفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، لیکن کیوں نہ ہر فرقہ کا ایک گروہ، ہر قوم کا ایک گروہ کوچ کرے لتعلم شریعہ، تاکہ وہ شریعت کو سیکھیں، حتی ینذروا قومہم عند الرجوع الیہم، یا واپس آئیں تو اپنی قوم کو انذار کر سکیں۔ یہ ہے آیت کا مفہوم۔ آیت کہتی ہے
بھی سب کے سب نہیں، بعض لوگ نکلیں گھروں سے اور وہ جا کر علم دین حاصل کریں، واپس آ کر اپنی قوم کو انذار کریں۔ وجہ الاستدلال، اس آیت سے کیسے استدلال کیا گیا ہے؟ کس پر؟ خبر واحد کی حجیت پر۔ ان سبحانہ تعالی اوجب الحذر علی القوم، وہ ہے نا لعلہم یحذرون، تاکہ وہ ڈر جائیں۔ حذر، اللہ تعالیٰ نے حاضر کو قوم پر کیا کر دیا ہے؟ واجب قرار دیا ہے۔ کب؟ عند رجوع طائفۃ التی، جب وہ طائفہ، وہ گروہ واپس آ جائے جنہوں نے تعلمت الشریعۃ، جنہوں نے شریعت کو سیکھا ہے۔ والمراد من الحذر هو الحذر العملی، حذر سے مراد کیا ہے؟ اے ترتیب الاثر علی قول المنذر، یعنی ڈرانے والے کے قول کو اثر دیں، اس کی بات کو سنیں، یہ حاضر ہے۔ حاضر کا مطلب ہے منذر کی بات کو مانیں، وہ جن چیزوں سے منع کرے اس سے رک جائیں، جن چیزوں کو حکم دے وہ ان کو انجام دیں۔ ثم ان انذارہ کما یتحقق بصورت تواتر یتحقق ایضا بصورت انذار بعضهم البعض۔ دیکھیے، پھر منذرین ہو سکتے وہ متواتر ہوں، گروہ در گروہ ہوں، ہو سکتے منذرین کیا ہوں؟ وہ یعنی تواتر کی حد تک نہ ہوں۔ فلو کان التواتر او حصول العلم شرطا فی تحقق الانذار، اگر تواتر یا علم کا حاصل ہونا، دیکھیے پتہ کس طرف جا رہے ہیں، یہاں سے اس طرف جا رہے ہیں کہ اطلاق سے پتہ چلتا ہے کہ منذرین کا متواتر ہونا ضروری، آیت مطلق ہے۔ آیت نے یہ نہیں کہا کہ منذرین کیا ہوں؟ متواتر ہوں اور ان کی بات سے علم حاصل ہوں، آیت اس حوالے سے مطلق ہے۔ لہذا فرماتے ہیں فلو کان التواتر، پس اگر تواتر ہوتا یا حصول علم ہوتا شرط تحقق کے انذار میں، نتیجتاً وبالتالی فی وجوب الحذر، نتیجتاً حذر کے وجوب میں، لا اشارت الیہ الآیت، تو آیت اس کی طرف کیا کرتی؟ آیت، دیکھیے اگر علم کا حصول شرط ہوتا اور یہ شرط ہوتا کہ منذرین متواتر ہوں تو آیت اس کو بیان کرتی۔ وَإِطْلَاقُهَا يَقْتَضِي حُجِّيَّةَ قول المنذر، اس آیت کا اطلاق تقاضا کرتا ہے منذر کا قول حجت ہے، سواء انذر انذارا اجماعیا او فردیا، چاہے گروہ در گروہ ہوں یا ایک آدمی ہو ڈرانے والا، سواء افاد العلم او لا، چاہے علم کا فائدہ دے یا نہ دے۔ سمجھ آگی بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ان کا استدلال ہو گیا۔ یلاحظ علی الاستدلال ان الآیت بصدد بیان انہ لا یمکن نفر القوم برمتہم۔ محترم، آپ نے مقدمات حکمت بھی پڑھے ہوں گے، مقدمات حکمت موجود ہوں تب اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک کیا ہے کہ متکلم مقام بیان میں ہو۔ یہاں متکلم جو چیز آپ کہہ رہے ہیں اس کے مقام بیان میں نہیں ہے۔ متکلم کس چیز کے مقام بیان میں ہے؟ آئے ہم آپ کو سناتے ہیں۔ آیت مقام بیان میں، اس بات کے مقام بیان میں آیت کہہ رہی ہے کہ جناب سب کے سب لوگ جا کے مدرسوں میں داخل نہ ہوں، سب کے سب پوری قوم کا نفر اور کوچ کرنا واجب، یعنی یہ ممکن نہیں ہے۔ بل یجب نفر طائفۃ منہم، بلکہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ بعض لوگ کیا کریں؟ کوچ کریں۔ اما کیفیت الانذار، انذار کیسے ہو؟ وَأَنَّهُ هَلْ يَجِبُ أَن يَكُونَ جَمَاعِيًا أَوْ فَرْدِيًا، انذار وہ متواتر ہو یا فردی ہو، فَلَيْسَتِ الْآیَةُ بِصَدَدِ بَیَانِهَا، آیت اس چیز کے مقام بیان میں ہی نہیں ہے، حتیٰ یتمسک باطلاق، یہاں تک کہ آپ اس کے اطلاق کے ساتھ تمسک کریں۔ وقد مر فی مبحث المطلق والمقید انہ یشترط فی صحۃ التمسک بالاطلاق کون المتکلم فی مقام البیان، اور مطلق اور مقید کی بات میں ہم نے بتایا ہے اطلاق کے ساتھ تمسک کرنا تب صحیح ہے جب متکلم مقام بیان میں ہو۔ وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْآیَةَ لَمْ تَذْكُرِ الشَّرْطَ لَهُ، اس کی بہترین گواہی ہے کہ آیت نے وہ جو لازمی شرط ہے نا، یعنی قابل اعتماد اور عدالت، اس کو بیان ہی نہیں کیا۔ فَكَيْفَ تُوصَفُ بِأَنَّهَا فِي مَقَامِ الْبَيَانِ، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آیت اس شے کے مقام بیان میں، اس حوالے سے اس شے کے مقام بیان میں ہی نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ انشاءاللہ کل پڑھیں گے آیت الایمان اور آیت سوال، اور پھر روایات کے معتبر کوشش کریں گے کل سارے کا سارا